بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے، ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کے انٹیلیجنس نے رپورٹس دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلامی جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بردباری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا اس اگلی رات کا ہے کہ رات ابھی بھی تاریک ہوئی تھی، زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور اوروش ساتھ والے کمرے میں تھے اور گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹا دیا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں گھوڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا، اور اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھا دو۔ دونوں نے پھرتی سے چوگے کھولے اور ہتھیار دکھائی دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک نیزہ تھا، اور اوروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا، جو کوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دیں۔ جو کوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہوئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیامہ بر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، آؤ میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا، اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا، اور اپنی سمت بھی یاد کر لو، شمال مشرق۔ ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ جو کوئی بھی باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہوئے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے تھے۔ وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھوڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوگا پہنا، کمر میں خنجر ڈالا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ زہر کرانا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خناٹ ملازمہ بھی وہیں تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا
اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران تھا۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کے بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15 سے 20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں سے روپوش ہوئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں سے روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی آڑ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کو کوئی چیخ نہیں نکلی۔ خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بند سے اپنا خنجر بھی نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ کوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا خنجر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا، لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کی جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹنے لگی تھی۔ اس عظیم جاسوس کی منزل تھوڑی بہت ہی قریب تھی، لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ وہ مسلسل علی اور ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا۔ علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا کہ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نخیف سی آواز میں کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ زکوئی، علی نے پوچھا۔ پہلے میری بات سن لو، شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان آپ کی سلطنت صحت خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی پر غشی طاری ہو گئی۔ طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی۔ زکوئی کے منہ میں دوائیاں ڈالیں، جن کے اثر سے زکوئی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے اور اس کے ساتھ کیا کیا باتیں کی۔ ناجی نے زکوئی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی
تو اسی وقت فوجی وہاں دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کے سینے اور پیٹ میں کیے تھے۔ زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلو میں ہی بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ علی نے کہا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں اس کے لیے جان بھی قربان کر دینی پڑے گی۔ میں نے تو تم سے صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا، اے کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے، میرے اس کام کو جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ آدھے نیم و مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے ناز پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوئی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا، باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کی لالچ نے زکوئی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنایا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے، ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوئی کون تھی، یہ سب آپ آگے دیکھیں گے۔